السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ آج ہم بات کریں گے DRDO کی طرف سے انڈین ایئر فورس کے لیے بنائے گئے استر ایئر ٹو ایئر میزائل کے بارے میں۔ ویئرز، پہلے تو بات کرتے ہیں استر ایئر ٹو ایئر میزائل کے ہسٹری کے بارے میں۔ سال 1990 میں پہلی بار DRDO کی طرف سے استر ایئر ٹو ایئر میزائل کی مینوفیکچرنگ پر کام شروع کیا گیا تھا، جبکہ پہلی بار استر میزائل کا پروٹوٹائپ ایرو انڈیا ایگزیبیشن 1998 میں DRDO کی طرف سے انویل کیا گیا تھا، جبکہ استر میزائل کی DRDO کی طرف سے سلو ڈیولپمنٹ اور انڈین گورنمنٹ کی بجٹری ایشوز کی وجہ سے فائنلی ایئر 2004 میں انڈین گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کے لیے 955 کروڑ کو سینکشن بھی کیا تھا، جبکہ 2004 کی انڈین گورنمنٹ کی اس پروجیکٹ میں فنڈنگ کے بعد DRDO نے اس میزائل کے کئی ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیے، جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے ناکام بھی رہے۔ اس استر ایئر ٹو ایئر میزائل کے کئی فیلڈ ٹیسٹ ہونے کے باوجود DRDO نے اپنی ورک فورس پر اعتماد رکھتے ہوئے اس میزائل کے پروجیکٹ پر مزید ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام جاری رکھا، جو کہ آج DRDO کے سائنٹسٹ اور انجینئرز کی انتھک محنت کا کراؤن جویل بھی ثابت ہو رہا ہے۔ حال ہی میں انڈیا کے اوڈیشہ کوسٹ کے قریب انڈین نیوی کے شپ سے ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کو ورٹیکل لانچ سسٹم کے ذریعے سکسیسفلی ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے، جبکہ ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کے انڈین ایئر فورس کے ٹرائلز Su-30 MKI فائٹر جیٹ سے ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کو اسی سال مئی 2022 میں سکسیسفلی فائر کر کے کنڈکٹ بھی کیے گئے ہیں، جبکہ ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز نے ایئر فورس اور نیوی کے ٹرائلز میں اپنے ٹارگیٹس کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے بھی ہٹ کیا ہے۔ ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ڈیولپمنٹ سے انڈیا ایئر ٹو ایئر میزائلز مینوفیکچرنگ کرنے والے ممالک کی ایلیٹ لسٹ میں بھی شامل ہو جائے گا۔ انڈیا کی طرف سے ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کو اپنے تمام Su-30 MKI، MiG-29، میراج 2000، رافیل فائٹر جیٹس اور تیجس فائٹر جیٹس میں انٹیگریٹ کرنے کا بھی پلان کیا گیا ہے، جبکہ انڈین نیوی کی طرف سے بھی اپنی نئی آنے والی شپس پر باراک 8 ایئر ٹو ایئر میزائلز کی جگہ ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کو ورٹیکل لانچ سسٹم پر بیسڈ کر کے اپنی شپس پر انٹیگریٹ کرنے کا بھی پلان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انڈین نیوی اور انڈین ایئر فورس کے کمبائنڈ ڈیفنس بجٹ میں 20% کی کمی بھی ہوگی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ انڈیا کو یہ ہوگا کہ انڈیا کی ڈیفنس پروڈکٹس کی ریکوائرمنٹ کی ریلائنس دوسرے ممالک پر بھی کم ہوگی، اور انڈیا ان میزائلز کو کئی ممالک کو ایکسپورٹ کر کے اس میزائل پروجیکٹ پر لگائی گئی انویسٹمنٹ کو کافی حد تک کور بھی کر سکے گا۔ ایک اندازہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی رشین ڈیفنس ایکوپمنٹ پرچیز کرنے والے ممالک پر سینکشنز کی وجہ سے کئی ممالک جو رشیا کے فائٹر جیٹس یوز کرتے آ رہے ہیں، وہ انڈیا کے ایئر ٹو ایئر میزائلز کو پرچیز کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھیں گے۔ اگر ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کی کیپیبلٹی کو رشیا کے R-37، R-73 اور R-77 ایئر میزائل سے کمپیئر کیا جائے تو یہ استر ایئر ٹو ایئر میزائلز ٹیکنالوجی کے لحاظ سے رشیا کے ان میزائل سے کافی بہتر بھی ثابت ہوتے ہیں۔ DRDO کی طرف سے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ فیوچر میں انڈین آرمی کی ٹینک اور انفینٹری بٹالین کی سپورٹ کے لیے ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کا ایک موبائل ویریئنٹ بھی متعارف کرایا جائے گا، جو کہ ایگزیکٹلی US آرمی کے ایونجر شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل کے مد مقابل ہوگا۔ ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ انڈیا کو یہ ہوگا کہ انڈیا اپنی تینوں مسلح افواج کی ضروریات کے مطابق ان ایئر ٹو ایئر میزائلز کے سیکرز اور بوسٹرز کو چینج کر کے ان کی کیپیبلٹی اور رینج میں اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ ابھی تک DRDO کی طرف سے ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کے 3 ویریئنٹس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، جس میں استر MK1، استر MK2 اور استر MK3 ہیں۔ ان استر ایئر ٹو ایئر میزائلز کے تینوں ویریئنٹس کے
अस्त्र MK1 वेरिएंट में सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट को यूज़ किया गया है। अस्त्र MK2 वेरिएंट के बूस्टर में डुअल थ्रस्ट पल्स रॉकेट मोटर को इंटीग्रेट किया गया है, जबकि इस मिसाइल के सबसे लेथल MK3 वेरिएंट में सॉलिड फ्यूल्ड डक्ट रैमजेट को यूज़ किया जाएगा। DRDO की तरफ से इन अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल्स में कुछ अहम खूबियों का भी इजाफा किया गया है, जिसमें ये मिसाइल्स लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी से भी लेस किए गए हैं, जिसकी वजह से इन मिसाइल्स को डेटा लिंक के ज़रिए टारगेट्स की मज़ीद इंफॉर्मेशन मिड कोर्स अपडेट के ज़रिए भी फराहम की जा सकती है। DRDO ने इन अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल्स को मिड कोर्स फ्लाइट में फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप इनर्शियल गाइडेंस मैकेनिज़्म से भी इंटीग्रेट किया है, जबकि दूसरी तरफ तुर्की भी अपने एयर टू एयर मिसाइल्स की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपने डिफेंस सेक्टर की मदद से गोक्तुगान, बोज़दुगान और गोक्तुक जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है। तुर्की फ्यूचर में अपने तमाम F-16 फाइटर जेट की फ़्लीट को इंडिजीनियस बिल्ट गोक्तुगान, बोज़दुगान और गोक्तुक एयर टू एयर मिसाइल्स को अमेरिका से हासिल किए गए AMRAAM और AIM एयर टू एयर मिसाइल से रिप्लेस करने का भी सोच रहा है। व्यूअर्स, आपको यहाँ ये ज़रूर बताता चलूँ कि कोई भी फाइटर जेट अपनी पूरी लाइफ में जितने भी मिसाइल फायर करता है, उसके मुकाबले में इस फाइटर जेट की फ्लाई अवे कॉस्ट आधी से भी कम होती है। इसी वजह से दुनिया के तमाम डेवलप ममालिक इन मिसाइल्स को इंडिजीनियसली बिल्ड करने पर तरजीह देते हैं। इसी वजह से इन ममालिक के डिफेंस बजट पर इन मिसाइल्स की ख़रीदारी का भी बर्डन कम पड़ता है, और ये मिसाइल्स इन ममालिक के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑप्शन होने के साथ साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी साबित होते हैं। हमारे ख्याल से पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज को एक पेज पे आकर इन मिसाइल्स को पाकिस्तान में ही इंडिजीनियसली बिल्ड करने की डेवलपमेंट पर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को भी इंडिया और तुर्की की तरह अपने डिफेंस सेक्टर में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने डिफेंस सेक्टर के ज़रिए इन एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का डिफेंस सेक्टर न सिर्फ मज़ीद मुस्तहकम होगा, बल्कि फ़्यूचर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ पर रिसर्च भी इन डिफेंस सेक्टर के थ्रू की जा सकेगी। आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। इस वीडियो के बारे में अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।